شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، ان کی مثالی خصوصیات، ان کی حکومت اور ان کا تخت بے مثال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے مسند پر فائز ہوئے، اور قرآن کریم کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ شرف نبوت اور عظیم الشان سلطنت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چند امتیازات اور خصوصیات بھی عطا فرمائی۔ نمبر 1، انسانوں کے علاوہ جن اور جانور بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے ان سے لیتے۔ چنانچہ قرآن کی تصریح کے مطابق جن آپ کے حکم پر قلعے، عبادت گاہیں، تماثیل، تصاویر، نقوش، بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند ہوتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو زمین میں گڑی رہتی تھیں بناتے تھے۔ پرندے آپ کے حکم کے انتظار میں پر باندھے کھڑے رہتے تھے۔ نمل چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر میں جنہوں نے کام کیا، اور ہدد نے ملکہ سبا کے دربار میں پیغمبری کی خدمات انجام دی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ آپ اسی طرح جانوروں کی زبان سمجھتے تھے جس طرح انسانوں کی زبان سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب وادی نمل میں آپ کا گزر ہوا اور چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو حکم دیا وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام ان کو رون ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ہدایت سن کر ہنس پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی تخت پر سوار ہو کر شام سے یمن اور یمن سے شام جاتے اور 1 مہینے کا سفر آدھی دن میں طے کر لیتے۔ اسی طرح تانبے کے چشمے حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات پر شوکت اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بعد شائق تھے، ان کے بہت زیادہ شوق رکھنے والے تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح سے حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ نجار کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ اسی طرح ابن کثیر بروایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ چنانچہ ہوا آپ کے تجارتی جہاز کو لے کر اڑتی تھی، حتیٰ کہ ہوا آپ کے تخت کو لے کر صبح بیت المقدس سے نکلتی اور دوپہر تک آپ کو اس تخر پہنچا دیتی، حتیٰ کہ رات آپ خراسان میں گزارتے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کے سفر میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 923 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پردہ فرما گئے، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تخت سلیمانی کی رفتار۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِسُلَیمَانَ الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ صبح کا چلنا ہوا کا 1 ماہ کی مسافت تھی، اور شام کا چلنا بھی اسی طرح 1 ماہ کی مسافت تھی۔ اس رفتار کے متعلق علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ بیت المقدس سے صبح اپنے تخت سلیمانی سے چل کر اس تخر میں قیلولہ فرماتے تھے، اور پھر شام کو وہاں سے آپ کے تخت کو ہوا اڑا کر خراسان کے قلعہ میں پہنچاتی تھی، اور راستہ میں جب تخت چلتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر طیور صفوف کی شکل میں سایہ رکھتے تھے، یعنی پرندے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور ساتھ ہی جنات اور بہت سارے انبیاء اور علماء بھی ہوتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی یہ خصوصیت تھی کہ اس پر 6 لاکھ کرسیوں کی گنجائش موجود تھی، اتنا بڑا تخت تھا۔ تخت سلیمانی یہ کہنے کو تو ہوائی تخت تھا، مگر اس کی تیز رفتاری ایسی تھی کہ صبح سے دوپہر تک اتنے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، پھر دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کے جتنا وہ سفر کر لیتا تھا، اسی کو تخت سلیمانی کہتے ہیں۔ اس سفر کی تفصیل معارف القرآن میں بحوالہ ابن کثیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس تخت پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان سے پیچھے اہل جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش یعنی دھوپ کی تیزی سے تخت پر بیٹھنے والے لوگ محفوظ ہوں۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں ادھر ادھر، جیسا کہ مسافروں کی عادت ہوتی ہے سفر کرنے والوں کی کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام تر توجہ اپنے رب کی طرف مرکوز رکھتے تھے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر حکومت بھی عطا فرمائی۔ تفسیر در منصور میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت اس طرح ملی کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑوں کو پیار کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد اپنے محبوب گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ ان گھوڑوں کی محبت میں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ کو آپ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر حکومت عطا فرما دی۔ ویورز، تمام دیکھنے والے سننے والے، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ پروگرام میں پھر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند خصوصیات کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔